الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کل پاکستان میں ایک ابھرتا ہوا مرض آ رہا ہے پتے کی پتھری کا، گال بلیڈر اسٹون۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتھری ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ پتھری ہوتی کیوں ہے۔ اکثر تیزابی غذائیں کھانے سے یہ پتھری ہوتی ہے، جیسے ہوٹل کا زیادہ کھانا کھانا، گھر ہو یا باہر ہو، چٹخے دار اور مزیدار کھانے کھانا، تلی ہوئی چیزوں کے کھانے سے یہ معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں نے گھر کو خیر آباد کر کے ہوٹلوں کو آباد کر لیا تو اس کا نتیجہ یہی آ رہا ہے۔ اکثر لوگوں کی اگر آپ ہسٹری آف ڈیزیز لوگے تو ان کو ہوٹلوں سے، زیادہ کھانے سے اور غلط چیزیں کھانے سے، خامخواہ کھانے سے، نشہ کرنے سے، شراب پینے سے یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تیزاب پیدا کرتے جو ہے نا ان چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ صفرا اگر بہت زیادہ پیدا ہو اور معدے پہ اس کا رساؤ کم ہو جائے تو وہاں وہ رک کر جمنا شروع کر دیتی ہے، اور صفرا کے جمود کو ہی آج کا ڈاکٹر گال بلیڈر اسٹون کہتا ہے۔ اور یہ ابھرتا ہوا مرض عورتوں مردوں میں عام ہو رہا، خصوصاً 30 سال کے بعد کے انسانوں میں 60 سال تک یہ عام ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹروں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے سوائے اس کے کہ پتا کاٹ دیا جائے۔ یاد رکھیں، جس نے پتا نکلوا لیا وہ زندگی بھر نظام ہضم کے مسائل سے دوچار رہے گا۔ جب تک زندہ رہے گا اس کا نظام ہضم ٹھیک نہیں رہے گا۔ کیوں کہ پتے کا رس جب معدے میں کھانے کے اوپر گرتا ہے تو ہضم کا عمل جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ درجہ حرارت ہمارا مینٹین رہتا ہے اور ہم لوگ اچھی طرح کھانے کو ہضم کرتے ہیں، اس سے اچھی رطوبات لے کے ہم جسم میں اچھا خون بنانے کا سبب بناتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتھریاں، پہلی بات تو ہے کہ یہ پتھر ہے، اس کو اگر اینالائز کیا جائے کسی لیبارٹری میں، اس کے کنٹینٹس کو، اس کی ڈیفینیشنز کو اگر دیکھیں گے تو اس کو آپ پتھر کی ڈیفینیشن میں نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ اسی طرح یہیں پر تحلیل ہو کر انشاءاللہ العزیز جو ہے نا گرد پتے سے پتھری نکل جائے گی۔ رہ گیا اس کے علاج کا مسئلہ، تو سیدھی سی بات ہے، تیزاب کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نمک اور کھار چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، نمک اور کھار ہی آج ڈاکٹر اس بات پہ آ گیا ہے۔ آپ اس کے پیشاب اور مثانے کی جلن کے لیے پوٹاشیم سائٹریٹ استعمال کر رہے، وہی لیموں اور کلمی شورے کی بات کر رہے ہیں، جو کھار اور لیموں کی بات کر رہے ہیں، ان کے ملاپ سے ایک نمک بنتا ہے، سائٹریٹ نمک ہوتا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے نظریہ مفرزہ کو مان لیا ہے لیکن بظاہر وہ نہیں مانتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پتے کی پتھری کے علاج میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ دن میں ہمیں غدی اعصابی ہاضم کھانا چاہیے، اور رات کو مستحل 1 سے 2 کیپسول جو ہے نا لینے چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں کے اندر پتے کی پتھری آہستہ تحلیل ہو کر پتا صاف ہو جائے گا، اور پتے میں ورم اور پتھری ہونے کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے، اور پتا صحت مند ہو کر نظام ہضم کے لیے باقی زندگی کام کرتا رہے گا جب تک انسان زندہ ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط برتنا ہوگا کھانے میں، پینے میں۔ زیادہ تیزابی چیزیں بازار میں جو بنے ہوئے مسالے پاکٹوں میں اور ساشوں میں ملتے ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں گے تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ فلانا کیمیکل بھی اس کے اندر ہے، فلانا کیمیکل بھی اس کے اندر ہے، فلانا کیمیکل بھی اس کے اندر ہے، تو وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پریزرویٹر جو ڈالتے ہیں وہ بذات خود آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پوری زندگی ہم کیمیکل کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ ڈاکٹر لیبارٹری نہیں تھا، انسانیت آج سے 1000 گنا زیادہ صحت مند تھی، اور یہی جڑی بوٹیوں سے ساری دنیا کے حکماء معالجین علاج کرتے تھے۔ اس لیے آج ہمیں دوبارہ
اس کام کی طرف لوٹنا ہوگا، فطرت کی طرف لوٹنا ہوگا. ہم نے بازار کی چیزوں کو کم کرنا ہوگا، بیکری کی چیزوں کو کم کرنا ہوگا. ہر چیز گھر میں بنانے کے لیے کھانی ہوگی. ڈبل روٹی کی جگہ ہم نے روٹی کھانی ہوگی. ہم نے مکھن اور دہی کھانی ہوگی. ہم نے جو ہے نا یہ بازار کے جو برگر ہیں یہ نہیں کھانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور مسالے دار چیزیں اور نمکو اور چپس یہ نہیں کھانی ہوں گی. تو اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. آپ کو اپیل ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو لنک کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوستوں تک پہنچائیں، اس کو وائرل کریں تاکہ کورونا سے اور گردے کے پتھریوں سے، ان مصیبتوں سے ہم بچ سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.